اور ہم یوم اعلیٰ حضرت کیوں مناتے ہیں اور ہم ان کا اتنا چرچا کیوں لیتے ہیں، اور ایک ہم جملہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج میں جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، کنز الکرامت، جبل استقامت، صاحب رشد و ہدایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، خیر و برکت، باعث نزول رحمت، تاجدار اہل سنت، جان اہل سنت، شان اہل سنت، پہچان اہل سنت، برہان اہل سنت، ریحان اہل سنت، قائد اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، محدث دلیل، اہل سنت کی دلیل، محقق دوراں، مجدد اعظم، محقق اعظم، مفتی اعظم، نائب غوث اعظم، فخر امام اعظم، المحدث، المحقق، المحقق، المفکر، المفسر، الحاج، الحافظ، العالم، القاری، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اور ہم یوم اعلیٰ حضرت کیوں مناتے ہیں اور ہم ان کا اتنا چرچا کیوں لیتے ہیں، اور ایک ہم جملہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ان چیزوں کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان پر آج میں روشنی ڈالوں گا، تو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ بہت ہی قابل غور باتیں ہیں کہ جو ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں عمدہ اور بہترین کے ہونے کے ہیں۔ چونکہ ہم بہترین اور عمدہ ان کو مانتے ہیں اور وہ عمدہ تھے، کہ آپ بہترین اور عمدہ تھے، اسی لیے ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی سمپل ہے، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، بہت ہی کھلے لفظ میں بات ہے کہ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی اعلیٰ تھے، آپ کا کوئی جواب نہ تھا، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جو کام، جو دین کی خدمت آپ نے کی ہے اس دور میں اور کسی نے نہیں کی۔ احمد نام کے 3 شخصیات ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے دین کی بہت ہی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل، آپ نے حضور کے بعد اس پرفتن دور میں آپ نے دین کی بہت خدمت کی، آپ نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا اور آپ نے حضور کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ اور نمبر 2 پر امام احمد فاروقی سرہندی نے، آپ نے بہت ہی دین کی خدمت کی۔ اور نمبر 3 پر الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں، ان کو 103 سال ہو گئے ہیں آپ کے وصال کو، تو اسی لیے ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور ہم یوم اعلیٰ حضرت کیوں مناتے ہیں؟ ارے بھائی اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مناتے ہیں یہ چیز؟ تو اس کا میرے پیارے بھائی شارٹ کٹ اور سمپل سا آنسر، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت ان کی نیک نامی کی وجہ سے مناتے ہیں کہ آپ نے دین کی جو خدمت کی اس کی یادگار، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم اعلیٰ حضرت کا دن مناتے ہیں، یوم اعلیٰ حضرت مناتے ہیں۔ ہاں، نہ ہی ہمارا ان سے کوئی خاندانی رشتہ ہے، ذات کے وہ پٹھان تھے، نہ ہی ہماری زبان ایک تھی، اور نہ ہی ہمارا علاقہ ایک تھا، نہ ہی ہماری ذات ایک تھی،
نہ ہی ہماری نسل ایک تھی، تو نہ ہمارا ان کے ساتھ کچھ ریلیٹیو یا رشتہ دار والا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم ان کا یوم اس لیے مناتے ہیں کہ انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو اپنے داداؤں، اپنے والد صاحب، دادا تو اس کے بعد ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کو ان کے والد کی تاریخ وفات کا بھی نہیں پتا، اس قدر جہالت چھائی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ان کی دین کی خدمت کو دیکھ کر، ان کی تصانیف کو دیکھ کر ہم اس لیے ان کا یوم اعلیٰ حضرت کا دن مناتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر ہم ان کا اتنا نام، اتنا چرچا ان کا کیوں کرتے ہیں؟ بزرگان دین کا عموماً موقع محل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، جیسے یہ ہم عرس کے ایام جاری ہیں، اسی لیے ہم ان کا اتنا زیادہ چرچا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے دل محبت بھی ہے، کیونکہ ہم مرشدی عطار کے مرید ہیں اور اعلیٰ حضرت کے بھی چاہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو اسی لیے ہم اتنا ان کا چرچا کرتے ہیں۔ 3 ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے، اور اب چوتھی بات، اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہونے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہمیں سمجھا دیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، اس کا بھی مختصر جواب یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پر کسی قسم کی تنقید ہم نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے کسی بیان پر ہمیں شک و شبہ ہے، نہ ان کی ذات پر ہمیں کوئی شک ہے، کیونکہ اس بات کا اندازہ ان کی تصانیف، ان کی کتب، ان کے رسائل سے آپ پڑھ کر لگا سکتے ہیں۔ یار کوئی دکھاؤ ہاں دوسرا داتا گنج بخش علی اجویری، کوئی دکھاؤ دوسرا اعلیٰ حضرت، دکھاؤ ہمیں جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہو۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کے معاملے میں آنکھیں بند کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے، اس میں آنکھ کھولیں گے تو ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بس یہی چند گزارشات کرنی تھیں۔ اب یہاں پہ ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ دانا خاک سے مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی عاجزی، آپ کے تقویٰ، آپ کے متقی ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے ان کے کتنے کلام سنے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنے ایک کلام میں لکھا، آپ کا ایک کلام ہے، بوسوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب یہ 2 اشعار پڑھے نا، اس کلام کے 2 شعر پڑھے، تو تیسرے شعر کی جب باری آئی نا، تیسرے مصرے کی، تو روضہ رسول کے پاس تھے آپ، چلتے چلتے گئے، آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے کہا، آپ فرمانے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو حضور جلوہ گر ہو گئے۔ آپ نے یہ شعر اس لیے کہا کہ آپ نے زیارت کی، یا رسول اللہ مجھے زیارت کروا دیجئے۔ تو آپ نے جب یہ مصرع پڑھا، آپ نے جب یہ شعر پڑھا، تو حضور جلوہ گر ہو گئے۔ آپ کے متقی اور آپ کے تقویٰ کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ تو بس یہی چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی، باتیں صرف یہی چند تھی جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، اسی لیے میں نے یہ چند باتیں کی ہیں، یہ ہمارا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے۔ اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں، آپ ان کی تصانیف پڑھیں، آپ ان کی زندگی پڑھیں، آپ دیکھیں کہ یہ کیسے علم دین سے منسلک ہوئے، کس عمر میں آپ دین کے ساتھ جڑتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اعلیٰ حضرت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی تصانیف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین مجھے اور جو مجھے سن رہے ہیں، ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی۔ وعلى خير البشر